السلام علیکم گائز، آج میں آپ لوگوں کو پری میچور ایجیکولیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ پری میچور ایجیکولیشن کیا ہے، اس کی کازز کیا ہے اور اس کی مینجمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایجیکولیشن کے بارے میں بتاؤں گا اور پھر پری میچور ایجیکولیشن۔ ایجیکولیشن جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکشول انٹرکورس کے دوران جب پینس یا عضوی تناسل سے سیمن یا منی ریلیز ہو جاتا ہے، اس کو ہم ایجیکولیشن کہتے ہیں۔ پری میچور ایجیکولیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب ایجیکولیشن فاسٹر یا منیمم 1 منٹ سے کم وقت میں ہو جاتا ہے، اس کو ہم پری میچور ایجیکولیشن کہتے ہیں۔ پری میچور ایجیکولیشن کو ہم ارلی ایجیکولیشن بھی کہتے ہیں اور اس کی 2 ٹائپس ہے۔ باقاعدہ یہ ایک سیکشول ڈسفنکشن ہے، ڈیزیز ہے۔ اس کے علاوہ اس کی 2 ٹائپس ہیں، ایک پرائمری اور ایک سیکنڈری۔ پرائمری پری میچور ایجیکولیشن کا مطلب یہ ہے کہ سٹارٹ سے لے کر مطلب جب ایک کپلز فرسٹ ٹائم ٹرائی کرتے ہیں اور اس کو پری ایجیکولیشن ہو اور اس کے بعد ابھی بھی ہے تو اس کو ہم پری میچور ایجیکولیشن پرائمری کہتے ہیں۔ سیکنڈری کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سٹارٹ میں پری میچور ایجیکولیشن نہیں تھا، لیکن ٹائم کے ساتھ ٹائم گزرنے کے بعد اس کو یہ پرابلم پیش آیا تو اس کو ہم سیکنڈری پری میچور ایجیکولیشن کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پری میچور ایجیکولیشن کی کازز کی طرف کہ پری میچور ایجیکولیشن کی کازز کیا ہے اور پری میچور ایجیکولیشن کیا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جو کامن ہے وہ ایموشنل اور سائیکولوجیکل کازز ہے، جیسا کہ ڈپریشن، اس کے علاوہ سٹریس ہے، انزائٹی اباؤٹ لمیٹڈ سیکشول ایکسپیرینس، اس کے علاوہ پور باڈی امیج اور پور سیلف اسٹیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خود پر اعتماد نہیں کرتے، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں یہ نہیں کر پاؤں گا، تو سچ میں وہ نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ ہسٹری آف سیکشول ایبیوز، یہ بھی ایک کاز ہے۔ ورنگ اباؤٹ ارلی ایجیکولیشن، یہ بھی ایک کاز ہے۔ اس کے علاوہ پرابلم اور ڈسسیٹسفیکیشن آف کرنٹ ریلیشن شپ۔ اس کے علاوہ فزیکل کازز بھی ہے۔ فزیکل کازز میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن ہے۔ اگر ایک پیشنٹ کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے تو پری میچور ایجیکولیشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ہارمونز بھی ہے جس کی کمی کی وجہ سے پری میچور ایجیکولیشن ہوتی ہے، جیسا کہ ٹیسٹوسٹیرون۔ اس کے علاوہ ایک کیمیکلز ہے، نیورو ٹرانسمیٹرز ہے، اس کو ہم سیروٹونین کہتے ہیں۔ جب یہ انکریز ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پری میچور ایجیکولیشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ڈیزیز بھی ہے جیسے کہ پراسٹیٹ انفلیمیشن یا یوریتھرا انفلیمیشن۔ پری میچور ایجیکولیشن کی کازز ہم نے پڑھ لیے۔ اب ہم آتے ہیں پری میچور ایجیکولیشن کی ٹریٹمنٹ کی طرف کہ ہم پری میچور ایجیکولیشن سے خود اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ زیادہ تر ارلی ریلیشن شپ میں پایا جاتا ہے، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ کو کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے انزائٹی اور ڈپریشن اور سٹریس یہ اوائڈ کیا پھر بھی آپ ٹھیک ہو سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ میتھڈز ہے جس میں ایکسرسائز ہے، اس کے علاوہ ڈائٹ ہے اور کچھ سپلیمنٹیشن ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور میتھڈ بھی ہے جس کو ہم سٹارٹ اینڈ سٹاپ اینڈ سکویز میتھڈ بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انٹرکورس کر رہے ہو اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ ڈسچارج کرنے لگے ہو، یعنی یو آر کلوز ٹو ایجیکولیشن، تو آپ نے اپنے پارٹنر کو بتانا ہے یا آپ نے خود اپنے آپ کو
جو ہے وہ سیکشل انٹرکورس سٹاپ کرنا ہے، اور کچھ ٹائم کے لیے آپ نے اپنا جو عضو تناسل ہے یا پینس ہے وہ آپ نے ہولڈ کرنا ہے یا سکویز کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے 2-3 بار ایسا کرنا ہے، تو اس کے آپ کی جو سیکشل ڈرائی ہو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور میتھڈ ویز ہے، اس کو ہم کیگل مانیورس یا کیگل ایکسرسائز کہتے ہیں، وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ ڈائٹس ہے اور کچھ سپلیمنٹیشن بھی ہے، کچھ میڈیکیشن بھی ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ڈائٹس میں جو ہے آپ نے زیادہ تر میگنیشیم اور زنک کا استعمال زیادہ تر کرنا ہے۔ یہ کون سی فوڈز میں پایا جاتا ہے زنک اور میگنیشیم؟ یہ زیادہ تر آئسٹر، پمکن سیڈز، سپینچ، ویٹ، اس کے علاوہ آلمونڈز، بینز، اور اس کے علاوہ بیف، ڈارک چاکلیٹ، گارلک وغیرہ۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیکیشن بھی ہے جو زنک اور میگنیشیم اور جو ملٹی وٹامنز ہے، وٹامن بی کمپلیکس، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وٹامن ای، جو ہے وہ سربیکزیٹ کے نام سے آتے ہیں، وہ بھی آپ ڈیلی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ڈرگز ہے جس کو ہم ایسیسارائز بولتے ہیں، سلیکٹیو سیروٹونین ریسیپٹر انہیبیٹر، ڈیپاکسیٹین نام سے آتے ہیں۔ اس کا استعمال سے آپ کی جو سیروٹونین لیول ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی، تو آپ کی جو سیکشل ڈرائیو ہے وہ انکریز ہو جائے گی۔ تو گائز، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے ہمیں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔